الحمد لله الحمد لله ذي الجلال والإكرام والفضل والإنعام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه والتابعين، أما بعد، فأوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله. قال سبحانه وتعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. صدق الله العظيم. رفیقان ملت اسلامیہ، میرے عزیز بھائیوں، بلا شبہ خدائے عز و جل نے فضائل اور کمالات والوں کو بڑی عزت و تکریم بخشی ہے، اور ان کے مقام و مرتبے کو بڑی رفعت و بلندی عطا کی ہے، تاکہ لوگ ان کی قدر و منزلت کر سکیں اور ان کی قدر کو پہچان سکیں اور ان کی پیروی کریں، چونکہ تمام مخلوقات میں انبیاء و رسل علیہم السلام سب سے افضل و اشرف ہیں۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے ان حضرات کو خصوصی عزت و تکریم بخشی ہے اور رفعت و سربلندی کے اعلیٰ مراتب سے ان کو عظمت عطا کی ہے، بلکہ ان کو باہم بھی ممتاز فرمایا ہے۔ چنانچہ اللہ جل جلالہ کا فرمان عالی شان ہے: تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات۔ یعنی یہ جو پیغمبر ہیں جو ہم نے بھیجے ہیں، ہم نے ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت عطا کی ہے۔ ان میں سے بعض وہ ہیں جن سے اللہ نے کلام فرمایا، اور ان میں سے بعض کو بدرجہ بلندی عطا کی۔ چنانچہ انبیاء کرام علیہ السلام میں سے کچھ حضرات اولو العزم کے لقب سے ممتاز ہوئے، جبکہ ہمارے آقا، ہمارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء والمرسلین کے مرتبے سے سرفراز ہوئے اور مخلوق کے درمیان سب سے معزز و مکرم قرار پائے۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: ما خلق اللہ عز وجل ولا ذرأ من نفس اکرم علیہ من محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی خدائے عز و جل کسی بھی ایسے نفس اور کسی بھی ایسے شخص کو نہیں پیدا فرماتا جو اس کے نزدیک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ معزز و مکرم ہو۔ سبحان اللہ۔ بعض صلاحیت افراد کی قدردانی کرنے والوں، نبی کریم صاحب خلق عظیم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب میں فضل و احسان والوں کی خصوصی تکریم کرتے ہیں، ان کے اچھے کارناموں کی تعریف فرماتے، ان کے احسانات یاد رکھتے اور ان کا ذکر خیر کرتے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی زوجہ مطہرہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا تذکرہ فرماتے تو ان کی خوب تعریف و توصیف کرتے اور فرماتے: صدقتنی اذ کذبنی الناس وباستنی بمالها اذ حرمنی الناس۔ یعنی انہوں نے اس وقت میری تصدیق کی جب لوگوں نے مجھے جھٹلا دیا تھا، اور اس وقت اپنے مال سے میری دلداری کی جبکہ لوگوں نے مجھے محروم کر دیا تھا۔ اسی طرح حضرت
صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی مدح سرائی کرتے اور ان کی مخلصانہ سخاوت اور مالی قربانیوں کی اس طرح تعریف کرتے، ان من امن الناس علی فی صحبتہ و مالہ ابا بکر، یعنی بے شک اپنی رفاقت اور اپنے مال کے ذریعے لوگوں میں سب سے زیادہ مجھ پر احسان کرنے والے ابو بکر ہیں، یعنی وہ اللہ کی رضا کے لیے مجھ پر سب سے زیادہ خرچ کرنے والے اور سب سے بڑھ کر جانی و مالی قربانی پیش کرنے والے۔ اسی طرح رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلند اخلاق والوں اور اعلیٰ علمی لیاقت والوں کی بھی تعریف و توصیف فرمائی تاکہ یہ تعریف و توصیف ان کے لیے وجہ اعزاز ہو، ان کے اندر مزید ترغیب و تحریک پیدا ہو اور لوگوں کے سامنے ان کی قربانیاں اور ان کی صلاحیتیں واضح ہوں، پھر لوگ ان کی صلاحیتوں کو اختیار کریں، ان کے اخلاق و کردار کی پیروی کریں اور ان کے علم اور ان کے تجربات سے فائدہ اٹھائیں۔ چنانچہ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چند اصحاب کی خصوصیات اور ان کے فضائل بیان کرتے ہوئے فرمایا، ارحم امتی بامتی ابو بکر واشدهم فی امر اللہ عمر واصدقهم حیاء عثمان واقربهم لکتاب اللہ ابی بن کعب وافرضهم زید بن ثابت واعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل الا وان لكل امة امینا وان امین هذه الامة ابو عبیدہ ابن الجراح، یعنی میری امت میں سب سے زیادہ میری امت پر رحم کرنے والے ابو بکر ہیں اور اللہ کے معاملے میں سب سے زیادہ سخت عمر ہے اور سب سے زیادہ سچی حیا والے عثمان ہیں اور حلال و حرام میں حلال و حرام کے سب سے بڑے عالم معاذ ابن جبل ہیں اور فرائض یعنی میراث کے سب سے زیادہ جاننے والے زید بن ثابت ہیں اور سب سے بڑے قاری ابی بن کعب ہیں، اور ہر امت میں ایک امین ہوتا ہے جبکہ اس امت کے امین ابو عبیدہ ابن الجراح ہیں۔ سبحان اللہ۔ غور فرمائیں، اس حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انفرادی کمالات والے اصحاب کی خوب تعریف کی ہے اور مخصوص فضیلت والے حضرات کی کھل کر تحسین فرمائی ہے۔ یا اللہ ہم سب کو علمی اور عملی کمالات عطا فرما اور فضیلت و صلاحیت والوں کی قدردانی کی توفیق عطا فرما، نیز ہم سب کو اپنی اور اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی توفیق عطا فرما اور ان کی اطاعت کی بھی توفیق عطا فرما جن کی اطاعت کا انہوں نے حکم دیا ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔ الحمد للہ المتفضل على جميع خلقه المنعم على ذوي الفضل بمزيد كرمه والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد خاتم رسله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه۔ حضرات گرامی، میرے مومن بھائیوں، نبی کریم صاحب خلق عظیم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قابل اور باصلاحیت اصحاب کی خاص طور پر عزت افزائی کرتے، ان کی خوب تعریفیں کرتے
اور ان کی ہمت افزائی کرتے ہیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیاری آواز کی تعریف فرمائی اور ان کی قرات و تجوید کی تحسین کرتے ہوئے فرمایا لقد اوتیت مزمار من مزامیر آل داؤد، یعنی یقیناً تم کو آل داؤد علیہ السلام کی نغمگی اور خوش الحانی میں سے حصہ عطا کیا گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت کتاب اللہ میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی مہارت و صلاحیت کی تعریف فرمائی اور فرمایا من سرہ ان یقرأ القرآن غدا کما انزل فلیقرأہ بقراءۃ ابن ام عبد، یعنی جس شخص کو یہ بات بھلی معلوم ہو کہ وہ قرآن مجید کو بالکل اسی طرح تر و تازہ پڑھے جیسا کہ نازل ہوا ہے، تو اس کو ابن ام عبد یعنی عبداللہ ابن مسعود کے طریقے پر پڑھنا چاہیے۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کارنامے انجام دینے والوں کی بھی عزت و تکریم فرمائی۔ چنانچہ حضرت کعب بن زہیر رضی اللہ تعالی عنہ کی نعت گوئی پر، یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نعت خوانی پر ان کو اپنی ردائے مبارک عطا فرمائی، اور حضرت عبداللہ ابن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمت و شجاعت پر ان کو اپنا عصائے مبارک عطا کیا اور ان سے فرمایا آیۃ بینی و بینک یوم القیامہ، یعنی یہ عصا قیامت کے دن تمہارے اور میرے درمیان بطور نشانی ہوگی۔ سبحان اللہ۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ماہر معماروں اور کاریگروں کی بھی تعریف کی ہے۔ چنانچہ مسجد نبوی کی تعمیر کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی کی تعمیری صلاحیت اور ان کی مہارت کو دیکھتے ہوئے ان کے لیے فرمایا، صحابہ کرام سے فرمایا کہ ان کی مہارت سے فائدہ اٹھاؤ اور ان کو آگے رکھو۔ مزید فرمایا فَإِنَّهُ أَحْسَنُ لَهُ مَسًّا وَأَشُدَّكُمْ لَهُ سَبْقًا، یعنی یقیناً یہ مٹی ملنے اور گارا تیار کرنے میں سب سے بہتر ہے اور سب سے عمدہ اور مستحکم تعمیر کرنے والے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری عنایتیں ان لوگوں کی ہمت افزائی کی مثالیں ہیں جو ممتاز صلاحیتوں کے مالک ہیں اور علوم و فنون میں سبقت رکھتے ہیں، اور ان لوگوں کی عزت و تکریم کی صورتیں ہیں جو اپنے افعال و کردار میں فضیلت و فوقیت رکھتے ہیں اور اپنے اخلاق و اوصاف میں پاکیزگی اختیار کرتے ہیں۔ الحمدللہ متحدہ عرب امارات کی مدبر قیادت کا یہی نہج ہے۔ یہاں ارباب صلاحیت اور ممتاز افراد کی خوب عزت افزائی ہوتی ہے تاکہ ان میں مزید عمل کا شوق اور مزید قربانی کا جذبہ پیدا ہو اور دوسروں میں مسابقت کی روح بیدار ہو۔ اسی نہج پر چلتے ہوئے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ہر خوبی والے کی خوبی کا اعتراف کریں، اس کے کام کی تعریف کریں، خواہ اس خوبی اس صلاحیت کے افراد اپنی فیملی کے اندر ہو، یعنی ہماری اپنی فیملی میں موجود ہو، ان کی خوب تعریف کرنی چاہیے، ان کی توصیف کرنا چاہیے، مثلا ماں باپ، بھائی بہن اور بیوی بچے وغیرہ، یا اپنے کام اور ڈیوٹی کے ماحول میں ہو یا مختلف شعبوں میں سے ہو، جیسے ڈاکٹر، انجینئر، ملازم، مدرس، طالب علم اور دوسرے پیشوں سے متعلق تمام افراد۔ بس ہمیں ان باصلاحیت اور محنتی افراد کی ہمت افزائی کرنی چاہیے تاکہ سب لوگ اپنے اپنے کام میں چاق و چوبند رہیں، اپنے میدان عمل میں ایمانداری اور مہارت سے کام کریں، اپنے معاشرے کے لیے نفع بخش بنیں اور اپنے وطن کی ترقی اور سربلندی میں حصہ لیتے رہیں۔ اسی طرح سب کو اللہ کی رضا اور دین کی کامیابی حاصل ہو۔
اللہ رب العالمین ہم سب کو اچھے لوگوں کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے اور باصلاحیت افراد کو حوصلہ دینے والا بنا دے. ہمیں، ہمارے والدین، بہن بھائی، بیوی بچوں کو صحت و سلامتی اور عافیت والی زندگی عطا فرما، اور جن کے والدین اور جن کے بہن بھائیوں میں سے جو بھی تیری بارگاہ میں چلے گئے رب العالمین ان سب کی بے حساب بخشش و مغفرت فرما. هذا وصلی اللہ وسلم وبارک علی سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين ابی بکر وعمر وعثمان وعلی وعن سائر الصحابة الاکرمین والتابعین لهم بإحسان الى یوم الدین. اللهم وفق رئیس الدولة الشیخ محمد بن زاید ونوابه اخوان الحكام والامارات وولی عهد الامین وسدد خطى والدنا حاكمنا الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي بما تحبه وترضاه. اللهم ادم على دولة الامارات الاستقرار والرقي والازدهار. اللهم ارحم الشيخ زايد والشيخ راشد والقادة المؤسسين والشيخ مكتوب والشيخ خليفة بن زايد وادخلهم بفضلك فسيح جناتك واشمل شهداء الوطن برحمتك وغفرانك. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا. اللهم ارحم المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اسقنا الغيث. اللهم اغثنا. اللهم اغثنا. اللهم اغثنا عباد الله. اذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة.